بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے انتہائی فضل، کرم اور احسان کی وجہ سے آج ہمیں زندگی کا ایک اور دن اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہم پر خصوصی فضل فرمایا کہ آج کے اس دن میں ہم اللہ رب العزت کے بتائے گئے مبارک طریقوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو نیک اعمال زندگی میں کرتے ہوئے آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں اور جو بھی ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں ان پر اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن کو ہمارے لیے خاص طور پر ہر کام، ہر مقصد میں کامیابی کا ذریعہ بنائیں، اور آج کے اس دن میں ہمیں خاص طور پر ہر قسم کی پریشانی، محتاجی اور مشکلات سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ اولاد اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر اسی شخص کو ہے کہ جو کہ اس نعمت سے محروم ہے۔ اولاد ہونا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد ہو کر فرما بردار اور نیک اور صالح اولاد ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جو کہ اولاد سے تنگ ہوتے ہیں، اولاد کی حرکات، اولاد کی نافرمانیوں اور اولاد کے غصے اور اولاد کی طرف سے والدین کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے بہت سے والدین اولاد سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن بہت سے والدین ایسے بھی ہیں کہ جو کہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے خزانے سے اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ تو اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت انسان کے لیے ایسی ہے کہ انسان کو اگر وہ نعمت انسان سے چھن جائے تو اس انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ غریب، یعنی نعمتوں کے حوالے سے اس سے زیادہ کم تر کوئی اور انسان ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے ایسے بہن بھائی کہ جن کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہے لیکن ان کی وہ اولاد ان کی بات نہیں مانتی، نافرمان اولاد ہے، ان تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی اولادوں کو بد دعا نہ دیا کرے، کہ یہ بد دعا نہ جانے کس وقت قبولیت کا وقت ہو تو آپ کے منہ سے اس اپنی اولاد کے لیے بد دعا نکل جائے تو وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن جائے۔ ہر وقت اپنی اولاد کو چاہے جیسی بھی ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے اور آپ کی اسی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دیں گے۔ اور ایسے بہن بھائی کہ جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور وہ اپنی طرف سے علاج معالجے بھی کروا رہے ہیں، طرح طرح کی میڈیسن، طرح طرح کی ادویات بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے آج میں ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو کہ اپنا آزمایا ہوا عمل ہے، جس کو بھی بتایا اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کو اپنے خزانوں سے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ عمل کیونکہ آج جمعرات کا دن ہے تو پہلے میں آپ کو جمعرات اور جمعہ کے حوالے سے عمل بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو روزانہ کی روٹین کے حوالے سے ایک عمل بتاؤں گا۔ دونوں ہی عمل نہایت
پاورفل ہیں، نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہیں۔ دونوں ہی عمل قرآنی صورتوں کے خاص اعمال ہیں، دونوں ہی عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے لطف، اپنے فضل اور اپنے کرم سے، اپنے خزانوں سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور ان اعمال کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ کو ہم سے کسی بھی عمل کے کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعرات کی شب، جمعرات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اور جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو اس طرح سے کرنا ہے۔ جمعرات کی رات نماز عشاء، یعنی جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے، تو جمعرات کی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب بھی آپ کے وقت ہو، جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل اس طرح سے کر لینا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کوشش کریں کہ کسی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، اور کوشش اگر آپ ایک ہی وقت میں پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر ایک ہی وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو تقسیم کر کے آدھا آدھا کر کے ان 24 گھنٹوں میں، یعنی آپ نے اس عمل کو اس طرح سے مکمل کرنا ہے کہ آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورۃ العلق، اس کو آپ نے 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے ان 24 گھنٹوں میں جمعرات نماز مغرب کے بعد سے لے کر جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب کی اذان سے پہلے، نماز مغرب پڑھنے سے پہلے پہلے کے وقت میں، یعنی جمعرات کی نماز مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جمعہ کو فجر کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، اگر ان پانچوں نمازوں کے بعد آپ اپنا اس سورہ کی تعداد کو کسی نہ کسی طرح سے تقسیم کر لیتے ہیں کہ ان پانچوں نمازوں کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے 90 کی تعداد آپ مکمل کر لیں، یا پھر ایک ہی وقت میں بیٹھ کے رات میں یا دن میں کسی بھی وقت ایک ہی وقت میں بیٹھ کے 90 کی تعداد مکمل کر لیں، تو بھی آپ اس عمل کو کر کے انشاءاللہ آپ اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جمعرات کو نماز مغرب ادا کرنے سے لے کر جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب سے پہلے پہلے تک سورۃ العلق 30ویں پارے کی سورت ہے، جسے اقرأ بسم ربک الذی خلق بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو 90 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ سورہ بیوی بھی پڑھ سکتی ہے، شوہر بھی پڑھ سکتا ہے، اور دونوں مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دونوں میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں کام کی وجہ سے دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر تو چاہیں تو دونوں کر سکتے ہیں اپنے لیے، 90 کی تعداد میں شوہر کر لے، ادھر بیوی اپنے گھر میں 90 کی تعداد میں اس طرح سے پڑھ لے۔ لیکن اگر دونوں ساتھ ہیں تو پھر وہ آدھی آدھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی دونوں مل کر آدھی آدھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب 90 کی تعداد مکمل ہو جائے، اول آخر آپ نے جب بھی پڑھنا ہے تو اول آخر آپ نے کسی بھی مقدار میں درود شریف پڑھ لینا ہے، یعنی اگر جمعرات کی مغرب کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو اول کسی مقدار میں آپ نے درود شریف پڑھا، بعد میں بے شک آپ نے 20 مرتبہ سورہ پڑھی، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیا۔ اسی طرح عشاء کے بعد، یعنی جب بھی پڑھیں گے اول آخر آپ نے کسی بھی مقدار میں درود شریف پڑھنا ہے۔ جب تعداد مکمل ہو جائے، یعنی جب 90 کی تعداد اس سورہ مبارکہ کی مکمل ہو جائے، تو آپ نے اس کے بعد ہر وقت ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے آپ نے پانی کی بوتل ساتھ لے لینی ہے اور اس پر دم کرتے رہنا ہے، اور جب 90 کی تعداد مکمل ہو جائے تو وہ سارا پانی دم کیا ہوا وہ پھر آپ نے پانی میاں بیوی دونوں نے پی لینا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ نے پانی پر عمل کرنا ہے، تو جمعرات نماز مغرب کے وقت آپ نے پانی ساتھ لے لینا ہے، اور اسی پانی پر آپ نے جتنی مرتبہ بھی پڑھنا ہے 90 کی تعداد مکمل کرتے ہوئے جتنی مرتبہ بھی دن میں آپ پڑھیں گے تو اسی پانی پر آپ نے دم کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ 90 کی تعداد بھی مکمل ہو جائے، اور آپ نے بے شک 5 دفعہ دم کیا ہو، 8 دفعہ دم کیا ہو، 10 دفعہ دم کیا ہو، اس پانی پر دم کر کے اب وہ پانی اگر تو آپ میاں بیوی دونوں ساتھ ہیں تو دونوں اس پانی کو پی لیں، اگر میاں الگ ہے بیوی الگ ہے اور دونوں عمل کر رہے ہیں تو دونوں ہی پی لیں، لیکن اگر کوئی ایک ہی عمل کر رہا ہے تو بھی وہ ایک ہی شخص وہ پانی پی لے۔ یہ تو تھا جمعرات اور جمعہ کے حوالے سے عمل۔ اب میں آپ کو ایک وہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جو کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ اس عمل سے بھی آپ کو پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر بنا کسی سے بات کیے، بنا اپنی جگہ سے اٹھے،
اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھے جانے والا درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ 101 ٹائم آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 30 کی سورۃ الکوثر کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے اسی مقدار میں درود ابراہیمی یعنی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر اپنی اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے اور آپ کو اپنے خزانوں سے اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔